وقد قال الصادق علیہ السلام لا یؤکل ما لا یذبح بالحدیدہ صلوات۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں ہماری گفتگو میتہ اور لحم الخنزیر اور خون کے متعلق جاری تھی۔ میتہ کے مقابلے میں شرعاً ذبیحہ ہوتا ہے اور مذکّہ لا یؤکل ما لم یذبح بحدیدۃ۔ میتہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ گناہان کبیرہ کے سلسلہ میں میتہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے مذکّہ یا ذبیحہ۔ بہت ہی اہم یہ چیزیں ہیں، کیونکہ برصغیر اور بالخصوص ہمارے جو ہم مسلک لوگ ہیں وہ بس اتنا ہی مذہب اسلام کے متعلق علم پیدا کرتے ہیں کہ ہم ایک شیعہ یا ایک مسلمان کے گھر پیدا ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر خواتین کی شریعت وہ سنتے ہیں، مانتے ہیں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور مصروفیت بھی زندگی کی ایسی ہے کہ انسان کو جب تک اہمیت نہ دی کسی کام کو اس وقت تک اس کے لیے وقت نکالنا بھی مشکل بات ہوتی ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام نے اس حدیث مبارک میں فرمایا کہ جب تک لوہے کی چھری کے ساتھ لوہا استعمال نہ کیا جائے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے اس کا گوشت نہیں کھایا جائے گا۔ یعنی بنیادی شرط ذبح میں یہ ہے کہ لوہے کی چھری ہونی چاہیے، چھری ہو چاقو ہو۔ اور فقہی حکم بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا کہ اگر سٹیل کی اوپر پالش لگی ہو یا سٹیل مکس ہو اس لوہے کے درمیان تو اس سے بھی ذبح شدہ جانور شرعاً ذبیحہ شمار نہیں ہوتا۔ ایک دو چیزیں اور اس کے بعد پھر باقی شرائط ذبح آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ جب جانور کو اونٹ کو نار کرتے ہیں تو 3 جگہ سے اس کو ذبح کرتے ہیں، جبکہ شرعاً اور فقہی طور پر اس قسم کا جانور ذبیحہ شمار نہیں ہوتا بلکہ وہ مردار ہے۔ میں اپنی فقہ کی بات کر رہا ہوں، کسی اور کی ٹھیکیداری میرے ذمہ نہیں ہے۔ جس جانور کو نحر کرنا ضروری ہے اگر اس کو ذبح کر دیا جائے تو وہ مردار ہو جاتا ہے، میتہ ہو جاتا ہے، اور جس کو ذبح کرنا ضروری ہے اس کو اگر نحر کر دیا جائے تو وہ بھی مردار اور میتہ ہو جاتا ہے۔ میرا کام ہے آپ کی خدمت میں حکم الہی بتانا، عمل میں نہیں کروا سکتا، نہ میرے پاس کوئی فورس ہے نہ مجھ میں اتنی کوئی طاقت ہے۔ لہٰذا اگر کسی اونٹ کو شرعی طریقہ سے نحر نہ کیا گیا ہو تو اس کا گوشت کھانا حرام ہے اور وہ میتہ ہے، ذبیحہ نہیں ہے۔
اور اس سلسلہ میں چند احادیث مبارک کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جو ائمہ علیہم السلام سے ان کی پاک و پاکیزہ زندگی میں ان سے سوالات کیے گئے ہیں اور ان سوالات کے انہوں نے جواب دیے ہیں، یہی نہر اور رب کے متعلق صفوان نے حضرت ابوالحسن امام کاظم علیہ السلام سے روایت کی ہے ان ذبح البقر من المنحر، منحر جس جگہ پہ ضرب لگا کے اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے۔ تو شخص نے یہ سوال کیا ہے کہ مولا ایک گائے کو ذبح نہیں کیا گیا، جہاں سے اونٹ کو نحر کیا جاتا ہے اس جگہ سے اس کی گردن کاٹی گئی ہے، منحر سے اسے ذبح کیا گیا ہے۔ تو حضرت نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وَلِلْبَقَرِ الذَّبْحُ وَمَا نُحِرَ فَلَيْسَ بِذَكِيٍّ، ہم نے فرمایا کہ گائے کو تو ذبح کرنا چاہیے، یہ منحر کی جگہ سے انہوں نے کیوں کاٹ دیا؟ اور جو چیز ذبح کرنے والی ہو اسے اگر نحر کر دیا جائے تو وہ مذکّی شمار نہیں ہوتا، وہ ذبیحہ شمار نہیں ہوتا۔ اچھا، نار ہوتا کیا ہے؟ نار یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی کیفیت نار کی انشاءاللہ بتائیں گے اگر وقت میں موقع دیا اور آپ کے مزاجوں نے برداشت فرمایا تو۔ اونٹ کو قبلہ کھڑا کیا جاتا ہے، ایک ٹانگ اس کی باندھی جاتی ہے، ایک ٹانگ کے وہ سہارے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر پڑھ کے اس کی یہ جو گردن اور سینے کے جڑنے کی جگہ پہ ایک گڑھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اسے کہتے ہیں لبا، عربی میں لبا۔ اس لبا میں نیزہ جو ہے وہ مارا جاتا ہے، بس یہی اس کا ذبح ہونا ہے۔ یعنی منحر کی جگہ پہ نیزہ مارنا، خنجر مارنا، یہ ماریں گے، اب خنجر یا نیزہ کھینچ لیں گے اور وہ اونٹ جو ہے وہ گر پڑے گا، اس کا خون نکلے گا، تو یہ ہوتا ہے نحر۔ جبکہ ذبح ہوتا ہے اوداج اربع اور حلقوم کو کاٹنا، 5 چیزیں کاٹنی ہوتی ہیں، 4 رگیں ہوتی ہیں جو غذا والی نالی کے گرد، 2 اس طرف ہوتی ہیں، 2 اس طرف ہوتی ہیں، اور ایک وہی حلقوم جس کے ذریعے سے غذا اندر جاتی ہے۔ ذبح ان 4 رگوں کو کاٹنا ہوتا ہے حلقوم کے ساتھ، وہ جو نالی ہے، پورا گلا نہیں کاٹنا ہوتا۔ اگر کوئی شخص ذبح کرتے وقت پورا سر کاٹ دے جانور کا تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہو گیا، سمجھ رہے ہیں؟ پس نحر، مذبح اور منحر 2 مختلف جگہ ہیں۔ مذبح یعنی ذبح کرنے کی جگہ، وہ سر کے نزدیک ہوتی ہے، گردن کے بالکل اوپر والی طرف کے آخر میں، اور منحر گردن کی جہاں سے شروع ہوتی ہے نا گردن جانور کی، اور اس کی ٹانگوں اور گردن کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، تو وہاں ایک گڑھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اسے کہا جاتا ہے منحر۔ جو ذبح ہونے والی چیز ہے اس کے اگر منحر سے اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ ذبیحہ شمار نہیں ہوگا، مردار اور میتا ہوگا۔ اور جو نحر ہونے والا جانور ہے اس کو آپ ذبح کر دیں، جیسا کہ گردن کو 3 جگہ سے وہ ذبح کیا جاتا ہے، 3 جگہ سے گردن تکبیر پڑھ کے کاٹی جاتی ہے، 3 نہیں 1000 دفعہ بھی آپ تکبیر پڑھیں اور کاٹ دیں، اس جگہ سے چونکہ آپ نے
جو شریعت نے کہا ہے وہ طریقہ استعمال نہیں کیا ہے، جانور مردار شمار ہوگا، اس کا گوشت کھانا مردار کھانا ہے۔ بات پہنچ گئی اب تک؟ اب یہ کہ لوہے کے ساتھ جانور کو ذبح کرنا چاہیے، یعنی جو بھی آلہ ہو تیز دھار جس کے ساتھ آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ آلہ لوہے کا ہونا چاہیے، کسی اور دھات کا نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث اہل بیت علیہم السلام میں مجبوری کی حالت میں کچھ اور دھاتیں یا کچھ اور جسم ہیں یا میٹر ہیں جن کے ذریعے سے جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مجبوری کی حالت میں مؤثر ہوتے ہیں۔ اختیار کی حالت میں ان سے ذبح کیا ہوا جانور مردار شمار ہوتا ہے۔ یہ سوال بھی اہل بیت علیہ السلام سے متعدد بار پوچھا گیا ہے کہ لوہے کے بغیر کسی اور میٹر سے جانور کو ذبح کیا جائے، کسی اور جسم سے ذبح کیا جائے، جسے آپ میٹر کہتے ہیں، ہم اپنی اصطلاح میں سے جسم کہتے ہیں، یعنی مادی چیز، تو یہ کیا ذبح شمار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت صادق علیہ السلام نے یہ قاعدہ کلیہ دیا ہے نحر اور ذبح کے متعلق، فرمایا کہ کل منحور مذبوح حرام وکل مذبوح منحور حرام۔ ہر وہ چیز جو نحر کی جانے والی ہو اسے ذبح کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اور ہر وہ چیز جو ذبح کی جانے والی ہے اسے اگر نحر کر دیا جائے تو وہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کا گوشت کھایا نہیں جا سکتا، مردار ہو گئی۔ حضرت صادق علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں اس مسئلے کی طرف پھر اشارہ فرمایا کہ النحر فی اللبہ والذبح فی الحلق، کہ نحر جو کیا جاتا ہے وہ لبہ کے مقام سے، وہی جو گودی سی ہوتی ہے گردن کے نیچے، جہاں وہ گردن جا کے ٹانگوں اور سینے کی ہڈیوں سے ملتی ہے، یہ انسان میں بھی یہ گودی ہوتی ہے یہاں پہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نحر کیا جاتا ہے اس کی جگہ ہے لبہ، اور ذبح کی جگہ ہے حلق، گلا۔ اور محمد بن مسلم نے، یہ بہت بڑے فقیہ محدث ہیں، اہل بیت علیہ السلام سے روایات جو ہیں وہ کثرت سے، امام باقر صلوات اللہ علیہ سے اور صادق صلوات اللہ علیہ سے، یہ اصحاب اجماع میں سے ہیں اور ان اشخاص میں سے ہیں جن کے متعلق اہل بیت علیہ السلام نے انتہائی فضیلت جن کی بیان کی ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو میرے باپ کی احادیث ختم ہو جاتی، مندرس ہو جاتی۔ یہ 4-5 اشخاص ہیں اصحاب میں سے، روات میں سے، محدثین میں سے، جن کے متعلق ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے بہت بلند باتیں فرمائی ہیں، بلکہ ایک جملہ ایسا بھی ہے کہ انہی میں سے چند اشخاص کی طرف حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو دین نابود ہو جاتا، یعنی ان کی مذہب کی خدمات اتنی ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے فرامین کو دوسروں تک پہنچانے اور محفوظ رکھنے میں یہ حضرات قرۂ امتیاز رکھتے ہیں۔ تو یہ محمد بن مسلم روایت میں جو ہے وہ یہ چیز بھی دیکھی جاتی ہے کہ معصوم علیہ السلام نے ان کے سوال پر جواب کیسا دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ راوی کس قدر فقہ کا شوق رکھتا تھا یا فقہ کو سمجھتا تھا۔ جو بھی فقہی سوالات ان حضرات نے کیے ہیں ان کے جوابات ائمہ اہل بیت نے بہت تفصیل سے عنایت فرمائے ہیں۔
وہ شکوک جو انہوں نے نہیں پوچھے تھے سوال میں، ان شکوک کا بھی تذکرہ جواب میں فرمایا ہے۔ تو یہ حضرت باقر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں ان الذبیۃ باللیتۃ و بالمروۃ، انہوں نے دو چیزوں کے متعلق سوال کیا حضرت کی خدمت میں کہ کیا ذبح کیا جا سکتا ہے لیتہ سے اور مروہ سے۔ لیتہ سرکنڈا جو ہے اس کی چھال کو کہا جاتا ہے، یہ پنجابی میں جسے کانا کہتے ہیں، یہ بھی، یا یہ جو بانس ہوتا ہے اس کی جو چھال ہے وہ بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی صرف چھال اتاریں نا تو وہ بھی بلیڈ کی طرح بہت تیز ہوتی ہے، وہ کاٹ سکتی ہے۔ تو محمد بن مسلم نے پوچھا مولا ذبیحہ جو ہے آیا لیتہ کے ساتھ ہو سکتا ہے، یعنی ذبح کیا جائے اس سرکنڈے کی چھال سے، کیونکہ وہ بھی گوشت کو کاٹ سکتا ہے۔ وبالمروہ، مروہ ایک سفید رنگ کا پتھر ہوتا تھا، بہت چمکدار، میں چونکہ زیادہ لغت دیکھ نہیں سکا تو اسے عرب حضرات جو ہیں اور عرب معاشرہ یہ جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے اس پتھر کو استعمال کیا جاتا تھا۔ اب اس کی چھری بناتے تھے یا پتھر میں کوئی ایسی خصوصیت تھی یا پتھر جو تراشتے ایسا تھے کہ اس کے کونے نکل آتے تھے اور اس سے پھر وہ جانور کو ذبح کرتے تھے۔ تو دو چیزوں کے متعلق سوال پوچھا کہ چھال، سرکنڈا کی چھال یا نرکل کی چھال سے یا مروہ سے جو ہے وہ ذبیحہ ہو سکتا ہے، جو ذبح کیا جانور ہو وہ ذبیحہ شمار ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا لا زکوٰۃ الا بالحدیدہ، کہ ذبح کرنا جو ہے وہ صرف لوہے کے ساتھ ہوتا ہے، کسی اور دھات کے ساتھ نہیں ہو سکتا، کسی اور میٹر کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح امام صادق علیہ السلام سے سائل نے پوچھا کہ سألتہ عن ذبیحۃ العود والحجر والقصبہ۔ قصبہ عربی میں ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، جیسے بانس، اس کے وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو آپس میں جڑے ہوتے ہیں، اسی طرح سرکنڈا اس کے بھی یہ ہوتے ہیں جس سے وہ پہلے قلم بناتے تھے وہ گھڑ کے، اسے کہا جاتا ہے قصبہ۔ اسی طرح جو گنا ہے اس کے بھی اندر وہ چونکہ ہوتا ہے تو اسے بھی قصبہ کہا جاتا ہے، لیکن اسے قصب السکر کہا جاتا ہے، یعنی چینی کا وہ بانس، یہ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا امام صادق علیہ السلام سے کہ لکڑی سے جو ہے شاید چھری بناتے تھے، کاٹنے والی چیز بناتے تھے، جیسے کہ اب بھی پلاسٹک کی کہیں کہیں پہ چھریاں استعمال ہوتی ہیں، تو کہ لکڑی کی چھری سے جو چیز ذبح کی گئی ہو یا پتھر کی سے جو چیز ذبح کی گئی ہو یا اس قصبہ سے جو چیز ذبح کی گئی ہو تو آیا یہ کھائی جا سکتی ہے یا نہیں۔ حضرت نے جواب میں امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول بیان فرمایا کہ علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لا یصلح الا بالحدیدہ، کہ ذباحت اور ذبح اس کی صلاحیت نہیں رکھتی کوئی چیز بھی مگر اسے ذبح کیا جائے لوہے کے ساتھ۔ بس یہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ایک واضح سی بات ہے جس میں کوئی جو ہے وہ شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ ذبح کے لیے جو بھی آلہ استعمال کیا جائے، چھری، خنجر، تلوار، جو بھی آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں اسے لوہے کا ہونا چاہیے، کسی اور میٹر کے ساتھ نہیں۔ ہاں البتہ مجبوری میں جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے اور دھاتوں کے ساتھ بھی۔ زیادہ شام کو کہتے ہیں، شام کہتے ہیں چربی کو، یہ چربی فروش تھا، زید دکان تھی اس کی، شاید اس وجہ سے اسے زیادہ شہام روات میں کہا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے صادق علیہ السلام کی خدمت میں سوال کیا
پوچھا ان رجل لم یکن بحضرتی سکینن، ایک ایسے شخص کے متعلق سوال کیا کہ جس کے پاس چھری موجود نہیں تھی، ایذبح بقصبۃ، کیا یہ قصبہ کے ذریعے سے ذبح کر سکتا ہے، یعنی وہی بانس کے چھلکے سے یہ ذبح کر سکتا ہے، یا بانس کے چھلکوں کو ایسے اس نے بڑھایا ہوا ہو کہ وہ بانس کو استعمال کرے اور چھلکا جو ہے وہ ٹچ کرے اس جانور کے گوشت کو اور گردن کو اور وہ اسے ذبح کرے۔ قال، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ الذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبۃ والعود اذا لم تصب الحدیدہ، آپ نے فرمایا کہ جب آپ لوہے کی چیز نہ رکھتے ہوں تو پھر اس مجبوری کی حالت میں آپ کو دستیاب نہ ہو جب لوہے کی چیز، چونکہ اب تو گھر گھر ماشاءاللہ 3 4 10 چھریاں ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اسلامی معاشرے میں جو بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، وہاں تو ناشتے میں بھی ہر شخص کے ناشتے کے ساتھ ایک چھری بھی سٹیل کی رکھی جاتی ہے، یعنی جو چمچے ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ، چونکہ وہ مکھن لگانے کے لیے چھری استعمال کی جاتی ہے، پھر پنیر لگانے کے لیے وہ اسے رولر پھیرنے کے لیے وہ چھری کو استعمال کیا جاتا ہے ڈبل روٹی پہ۔ تو اس زمانے میں بہرحال لوہا چونکہ کمیاب ایک دھات تھی، اتنی آسانی سے اس تک رسائی ممکن نہیں تھی، تو بندہ پوچھتا ہے کہ مولا ذبح کیا جائے پتھر کے ساتھ یا ہڈی کے ساتھ ذبح کیا جائے، یا اس بانس کے وہ جو کھال ہے چھال ہے اس سے کیا جائے، یا لکڑی سے ذبح کیا جائے۔ تو حضرت نے فرمایا یہ ذبح ہو سکتا ہے اذا لم تصب الحدیدہ، جب آپ لوہے تک رسائی نہ رکھتے ہوں۔ اذا قتل الحلقوم وخرج الدم، دو شرطیں ہیں کہ جو بھی آپ کوئی اور دھات مجبوری میں استعمال کر رہے ہیں وہ اس کے حلق کو کاٹے، جو کہا ہوا ہے کہ اوداج اربع، اور وہ جو خوراک والی نالی ہے اسے کاٹے اور اس سے خون بھی نکلے، ایسا کاٹے کہ خون نکلے، پھر ان دانتوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی شرط یہ ہے کہ جب آپ کے پاس لوہے کی چھری تک یا لوہے کے تیز آلہ تک رسائی ممکن نہ ہو۔ یہ مجبوری میں ہوتا ہے، بہت سے موارد ہوتے ہیں کہ جہاں پر جانور جو ہے اس کے لیے انتظار نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے لیے کوئی چھری 10 کلومیٹر سے یا 20 کلومیٹر سے پکڑ کے لائے، مجبوری ہوتی ہے۔ اس مجبوری میں کسی بھی اور دھات سے جو دھات کاٹتی ہو، آلہ ایسا ہو کہ اس کے گوشت کو کاٹ سکے، یہ نہیں ہے کہ اسے آپ زور سے گوشت کو کھینچ کے چھڑانے کی ضرورت پڑے، گوشت کے تعلق کو ایک حصے کے دوسرے حصے سے تعلق کو جدا کر سکے اور خون بھی بہے، تو پھر اس کو ذبیحہ شمار کیا جائے گا۔ یہ لیکن یہ سب کی سب مجبوری کی حالت میں ہے۔ بارگاہ رب العزت میں مصرانہ دعا ہے